جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زمان دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، ربیع النور شریف کا ماہ مقدس ہے۔ خطبے کے دوران جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے محبوب علیہ السلام کا ادب سکھایا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں محبت اور ادب کے حوالے سے چند واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے عمل۔ بعض لوگوں نے اس موجودہ دور کے اندر علم اور عمل کو کامیابی کا راز سمجھا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس علم آ جائے، عمل آ جائے، محبت اور ادب مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت اور ادب مصطفیٰ نہ بھی ہو تو علم اور عمل سے بندہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ علم عمل کے ساتھ ساتھ جب تک محبت رسول اور ادب رسول دل میں نہیں ہوگا، علم اور عمل کی وجہ سے بھی بندہ کامیاب ہو سکتا بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر بنیادی طور پر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک جماعت تھی منافقین کی۔ انہوں نے علم بھی لے لیا ہوا تھا حضور کی بارگاہ سے، جتنا بھی ملا ہے حضور کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اللہ کو وہ مانتے تھے، قیامت کے دن کو وہ مانتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں اور قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے ماننے کے باوجود، قیامت کے دن کو ماننے کے باوجود وہ مومن نہیں ہے۔ خیال آتا ہے شاید اللہ کو مانا ہے، رسول کو نہیں مانا، تو سورۃ منافقون کے اندر انہوں نے رسول کو بھی مانا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ جب منافقین حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اللہ کا رسول یعنی انہوں نے اللہ کو بھی مانا، اللہ کے محبوب کو بھی مانا۔ اسلام جو کہتا ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا۔ 5 وقت کی نمازیں بھی شروع کر دیں، داڑیاں بھی لمبی لمبی رکھ لیں، سر پہ امامے بھی باندھ لیے،
جبے بھی پہن لیے، اسلام کا مکمل لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا، اور وہ سمجھنے لگے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے وہ کامیاب کوئی نہیں، وہ پرلے درجے کے ناری ہیں، جہنمی ہیں۔ ان کے اندر کیا کمی رہ گئی؟ ان کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا، لیکن کمی کس بات کی تھی؟ ان کے دل میں محبت رسول نہ تھی، ان کے دلوں میں ادب مصطفیٰ نہیں تھا، علم اور عمل ان کا کام نہ آیا۔ اسی طرح ایک بندہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، 5 ٹائم کا نمازی تھا، سر پہ امامہ بھی باندھا ہوا تھا، داڑھی اس کی گھنی تھی، آنکھیں اس کی اندر کو تھی، پیشانی ابری ہوئی تھی، اور تہ بند اس کا آدھی پنڈلی تک اٹھا ہوا تھا، اتنا اپنے آپ کو اس نے متقی اور پرہیزگار بنایا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، تو آ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ اے دل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ ایمان سے بتائیں یہ حضور کو بات بتانے والی ہے کہ حضور کو کہہ رہے عدل کیجئے؟ تو حضور فرمانے لگے او بدبخت، اگر میں نے عدل نہیں کرنا تو کائنات میں کس نے عدل کرنا ہے؟ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ اس نے کہا کہ انصاف کیجئے، تو حضور نے وہاں فرمایا اگر میں نے انصاف نہیں کرنا تو انصاف کائنات میں کرے گا کون؟ خیر، حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، جب اس نے یہ لفظ بولے نا کہ عدل کیجئے یا انصاف کیجئے، یہ نہیں کہ وہ اس کے پاس علم نہیں تھا، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، سر پہ امامہ بھی تھا، جبہ کبا سب کچھ تھا، نفل وہ پڑھنے والا تھا، سب کچھ کرنے والا تھا، لیکن اسے غلطی لگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا شاید علم اور عمل آ جائے، ادب رسول، محبت رسول نہ بھی نہ آئے تو کام چل جاتا ہے، لیکن یہ اس کی کم بختی تھی، کم خیالی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اجازت ہو تو اس کا سر قلم کر دوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ حضور وہ کام کرتے ہیں جس کا آرڈر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اس کی نسل سے قوم چلے گی، اس کی نسل سے قوم چلے گی، یہ نہیں کہ ابھی قوم ابھی چلے گی ختم ہو جائے گی، فرمایا نہیں، اتنی لمبی چلے گی، اتنی لمبی چلے گی یہاں تک کہ ان کا آخری بندہ دجال کے ساتھ ملے گا۔ ابھی دجال آیا نہیں نا، اسی بندے کی نسل سے قوم چلے گی اور دجال کے ساتھ وہ مل جائیں گے، دجال کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں قرآن پڑھیں گے اس کی نسل، جیسے یہ بندہ ہے نا، فرمایا اس کی نسل سے جو قوم چلے گی قرآن پڑھے گی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے۔ حضور فرماتے ہیں نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تمہاری نمازیں ان کے سامنے تھوڑی نظر آئیں گی، روزے اتنے رکھیں گے کہ تمہارے روزے ان کے سامنے حقیر لگیں گے، تھوڑے لگیں گے۔ لیکن دین سے یہ لوگ، قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی ان کا تعلق دین سے نہیں ہوگا۔ پتہ چلا ان لوگوں کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا، داڑیاں بھی رکھی تھی، سر پہ امامے بھی تھے، جبے کبے بھی تھے، لیکن دل میں محبت رسول، ادب رسول، نہ محبت تھی نہ ادب تھا، یہ دونوں چیزوں سے وہ لوگ محروم تھے، اس لیے وہ ناری بن گئے، جہنمی بن گئے۔ اب یہ ابتداً میں نے صرف تھوڑی سی تمہیدی بات کی ہے تاکہ آج امت مسلمہ کو کامیابی کے راز کا پتہ چلے کہ کامیابی علم اور عمل میں صرف نہیں ہے، کامیابی علم اور عمل کے ساتھ ادب رسول اور محبت رسول کے ساتھ کامیابی ہے۔ اگر محبت رسول اور ادب رسول دل میں نہیں ہے تو کامیابی، یہ تو تھا ان لوگوں کی باتیں میں نے کی ہیں جنہوں نے کامیابی کا راز صرف داڑھی، جبے کبے میں، نماز روزے میں
علم اور عمل میں رکھا ہوا تھا، بس یہ کام ہو جائے، علم آ جائے، عمل آ جائے تو کامیابی ہے۔ اب آئیں ذرا صحابہ کی طرف۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے ایمان والو ایسے ایمان لاؤ، اے لوگو ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ نے ایمان لایا، میرے محبوب کے صحابہ نے، جیسے ابو بکر ایمان لائے، جیسے فاروق اعظم ایمان لائے، جیسے عثمان غنی ایمان لائے، جیسے مولا علی شیر خدا ایمان لائے، جیسے عشرہ مبشرہ ایمان لائے، جیسے بدری صحابہ ایمان لائے، جیسے احد والے ایمان لائے، جیسے خندق والے ایمان لائے ہیں، جیسے مکے والے صحابہ ایمان لائے ہیں، جیسے مدینے والے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ فرمایا مجھے ایسا ایمان چاہیے، مجھے ایسا ایمان۔ لو جی قرآن پاک کہتا ہے ایمان ایسا لاؤ جیسا صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ اب آئیں نا ذرا صحابہ کا ایمان چیک کر لیں، صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ لو جی دیکھنا ہے کہ صحابہ کا ایمان کیسا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ حضور ایک قبیلہ ہے بنی عمر بن عوف، اس قبیلے کی صلح کرانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، صلح کرانے کے لیے حضور چلے گئے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے پیارے ابو بکر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، حضور تو چلے گئے ہیں صلح کرانے کے لیے، اگر اجازت ہو تو میں تکبیر پڑھوں، آپ جماعت فرمائیں۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے ٹھیک ہے آپ تکبیر پڑھیں میں جماعت کراتا ہوں۔ حضرت بلال نے تکبیر پڑھی، سیدنا صدیق اکبر نے جماعت کرائی، دوران جماعت امام الانبیاء آ گئے۔ یہ ہے ادب، دوران جماعت امام الانبیاء آ گئے، حضور پیچھے سے تشریف لائے، صفیں بنی ہوئی ہیں، پہلی صف والوں نے دیکھ لیا کہ حضور آ گئے ہیں، انہوں نے تسویق کی۔ تسویق کا معنی ہے سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ مارا، ایسے کر کے ایسے، تاکہ اگلے صحابہ کو پتہ چلے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے تاکہ میں ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ لوں۔ لیکن صحابہ کے دل میں حضور کا کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے کہ نماز ہو رہی ہے، عین نماز کے اندر، عین جماعت کے اندر پہلی صف ٹوٹ گئی، دوسری صف ٹوٹ گئی، تیسری صف ٹوٹ گئی، چوتھی صف ٹوٹ گئی، ساری صفیں ٹوٹ گئی، چلتے چلتے حضور پہلی صف میں آ گئے، آگے صرف ابو بکر کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق جب نماز پڑھاتے ہیں مکمل توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے خیال کیا پیچھے سے تاڑیوں کی آواز آ رہی ہے، آج معاملہ کیا ہے؟ تو ایسے آنکھوں سے دیکھا، یہ کونوں سے ایسے کر کے، جیسے بندہ پہلی صف میں کھڑا ہو تو دیکھ نہیں لیتا، ایسے دائیں بائیں سے۔ ابو بکر صدیق نے دائیں بائیں سے ایسے کر کے دیکھا تو امام الانبیاء پیچھے کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت کتنی ہے، ادب کتنا ہے، مصلی چھوڑا، مصلی چھوڑا، پیچھے آنے لگے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر مصلی پہ ٹھہرے رہو جماعت کراؤ، مصلی پہ کھڑے رہو جماعت کراؤ۔ ابو بکر صدیق نے حالت نماز کے اندر ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے فرمایا ہے ابو بکر مصلی پہ کھڑے رہو جماعت کراؤ، یہ تیرا شکر نہ ادا کروں تو اور کیا کروں کہ تیرا محبوب میرے پیچھے آ کے کھڑا اور مجھے فرما رہا ہے جماعت کراتے رہو، میں پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں۔ پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا، پھر مصلی چھوڑا، پھر پیچھے آ گئے، امام الانبیاء آگے بڑھے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، حضور نے بقیہ نماز مکمل کی، جہاں سے ابو بکر مصلی چھوڑ کے پیچھے آئے وہیں سے آگے مکمل کی، دوبارہ نئے سرے سے شروع نہیں کی، وہیں سے آگے پڑھائی، نماز مکمل کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کر کے ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر میں نے جو کہا تھا کہ مصلی پہ کھڑے رہو پیچھے نہ آؤ، تم پیچھے کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کا جملہ سننے والا ہے، عرض کرتے ہیں حضور ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ امام الانبیاء کے آگے کھڑے ہو کے جماعت کرائے، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ میں آپ کے آگے کھڑے ہو۔ یہاں تو لوگ درود پاک پڑھیں تو لوگوں کی توحید میں فرق آ جاتا ہے، جلدی جلدی اٹھتے ہیں کہیں ہماری توحید میں
فرق نہ آ جائے. اور یہاں جماعت ہو رہی ہے, جماعت کے اندر صحابہ نے صفیں توڑ دی ہیں, ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا ہے, اور نماز کے اندر کوئی فرق ہے؟ بولیے نا, نماز کے اندر کوئی فرق ہے؟ کیوں؟ اگر اس کعبے سے چہرہ ہٹا ہے تو حضور کی طرف ہو گیا ہے, تو کیا ہوا؟ اس کعبے کے کعبے تو محمد عربی ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے ہو, اب کعبے کا کعبہ, اب کعبے کا کعبہ, حضور کعبے کے بھی کعبے, حضور کعبے کے بھی کعبے. یہ خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 صدیوں کے بعد اہل سنت کے لوگوں کو عطا فرمایا. ادب مصطفیٰ کا خزانہ, محبت مصطفیٰ کا خزانہ اہل سنت کے پاس ہے. دوسری بات سنیں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ظاہری ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس منبر پہ خطبہ دیا کرتے تھے, ابو بکر صدیق نے حضور کے وصال مبارک کے بعد منبر پہ بیٹھنا تھا. ابو بکر صدیق پتہ کہاں بیٹھے؟ جہاں حضور کے قدم آتے تھے, جہاں حضور کے آگے. عمر فاروق کہاں بیٹھے؟ جہاں ابو بکر کے قدم آتے تھے. عثمان غنی کہاں بیٹھے؟ عثمان غنی کے دل میں خیال آیا, حضور کے جہاں قدم لگتے تھے وہاں تو ابو بکر بیٹھ گئے, جہاں ابو بکر کے قدم لگتے تھے وہاں تو فاروق اعظم بیٹھ گئے. اب میں نیچے بیٹھوں تو پھر عوام کو نظر نہیں آؤں گا. انہوں نے صحابہ کو فرمایا, اے نبی پاک کے غلاموں, لکڑیاں لاؤ, ممبر اونچا کر دیتے ہیں, ممبر اونچا کر دیتے ہیں. عثمان غنی نے پھر اور سیڑھیاں بنا ڈالی, پہلی سیڑھی کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ امام الانبیاء بیٹھتے تھے, دوسری سیڑھی کو چھوڑ دیا, صدیق اکبر بیٹھا کرتے تھے, تیسری سیڑھی کو چھوڑ دیا, فاروق اعظم بیٹھا کرتے تھے, اور پھر نیچے جو تیار کی ان تینوں کو اوپر کر دیا, نیچے نئے سرے سے تیار ہوئی, ان پر عثمان غنی بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے. یہ خزانہ ہے اہل سنت کے پاس, اس خزانے کی ضرورت ہے. جس کے پاس یہ خزانہ ہے وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب ہے. اس سے آگے چلیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے, دور خلافت کا یہ واقعہ ہے. دور خلافت, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ابھی تشریف نہیں لائے. فاروق اعظم مسجد نبوی میں اپنے دور خلافت میں جمعے کی نماز ادا فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. حضرت عباس کا اب مکان مبارک مسجد نبوی کے اندر ہے, سارا ہی مکان مبارک مسجد نبوی کے اندر ہے. تو جمعے کا دن ہے, حضرت عباس کے گھر میں 2 مرغ ذبح ہوئے. وہ مرغ بھی بڑے جاندار تھے, آج کل کے مرغوں کی طرح نہیں تھے جن کے اندر خون ہی نہ ہو, جان ہی نہ ہو. وہ مرغ تھے, 2 مرغ ذبح ہوئے, ان کا خون پرنالے سے ٹپک رہا تھا, پرنالے سے نیچے آ رہا تھا. فاروق اعظم نے سفید لباس پہنا ہے, اوپر چھینٹے گرے, ایک خادم کو بلایا, اس پرنالے کو اکھاڑو, اس پرنالے کو اکھاڑ دو. خود گھر میں گئے, نیا لباس پہنا, مسجد میں آئے, نماز پڑھائی. حضرت عباس جو حضور کے چچا جان ہیں, ان کو پتہ چلا کہ امیر المومنین نے پرنالہ ختم کر دیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز کے بعد فاروق اعظم سے فرماتے ہیں, اے عمر, تم نے پرنالہ اتار دیا ہے, لیکن تمہیں پتہ ہے پرنالہ لگایا کس نے تھا؟ پرنالہ لگایا کس نے تھا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں, مجھے خبر نہیں. حضرت عباس نے کہا, اس پرنالے کو خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا, خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. حضرت عباس کے دل میں حضور کا کتنا ادب ہے. اب فاروق اعظم کا ادب دیکھنے والا ہے.
فاروق اعظم نے جمعے کی نماز کے بعد حضرت عباس کو بلایا، فرمایا پیارے عباس میرے کندھے حاضر ہیں، آپ میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے جس طرح رسول پاک نے پرنالہ لگایا تھا اسی طرح پرنالہ لگا دو، اسی طرح پرنالہ لگا دو۔ حضرت عباس فرمانے لگے امیر المومنین آپ ہیں، کسی خادم کو کہہ دیں وہ لگا دیتا ہے۔ فرمایا نہیں میرے کندھے حاضر ہیں، میرے کندھے حاضر ہیں۔ تو حضرت عباس نے فاروق اعظم کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے پرنالہ لگایا ہے۔ کتنا ادب ہے یار ان لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کا۔ بس یہ خزانہ ہے جسے یہ نصیب ہو گیا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجا، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے بھیجا کہ جاؤ مشرکین کو جا کے کہو کہ ہم عمرہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ عثمان غنی تشریف لے گئے، مشرکین کو کہا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ مشرکین نے کہا اے عثمان اگر تم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہو تو کر لو، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، زمزم کا پانی پینا چاہو تو پی لو، صفا مروہ کی سعی کرنا چاہو تو کر لو، جہاں تک تمہارے نبی کا تعلق ہے وہ تو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ باتیں ہوتی رہیں، دیر ہو گئی۔ عثمان غنی نے پتہ کیا کہا کہ تم کہتے ہو کہ نبی کو چھوڑ کر میں بیت اللہ کا طواف کروں؟ سن لو، جس نبی نے بیت اللہ کا راستہ بتایا ہے وہ نبی حدیبیہ کے مقام پہ ہے، میں حضور کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، میں حضور کے بغیر۔ ادھر صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے عثمان غنی شاید بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہے ہوں، زمزم کا پانی پی رہے ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشق صادق کی گواہی دی، فرمایا صحابہ تم یہ باتیں کر رہے ہو نا، میں گواہی دیتا ہوں عثمان میرے بغیر کچھ بھی نہیں کرے گا، عثمان میرے بغیر، بولیے نا عثمان میرے بغیر کچھ بھی۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ادب۔ عثمان غنی چوتھے صحابی ہیں جنہوں نے چوتھے نمبر پہ اسلام قبول کیا، چوتھے نمبر پہ اسلام قبول فرمانے والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں دایاں ہاتھ دیا، یہ سیدھا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کے بیعت کی۔ عثمان غنی فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دیا ہے نا، میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اللہ اکبر۔ نہ قرآن کے اندر آیا، نہ حضور نے منع فرمایا کہ ایسا عمل کرو۔ یار جہاں محبت ہوتی ہے نا، محبت آداب سارے سکھا لیتی ہے، سارے سکھا لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ادب کی باتیں ہیں، یہ احترام کی باتیں۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام پر اب صلح نامہ لکھ رہے ہیں۔ صلح نامہ کیا لکھتے ہیں؟ ھذا ما کاتب علیہ محمد الرسول اللہ۔ کافروں اور امام الانبیاء کے درمیان صلح نامہ لکھا گیا، اور صلح نامہ لکھنے والے کون ہیں؟ مولا علی۔ بولیے نا کون ہے؟ مولا علی ہیں۔ یہ مولا علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا محمد الرسول اللہ۔ کافر کہنے لگے رسالت مسلم ہوتی تو لڑائی نہ ہوتی، ہم محمد الرسول اللہ مانتے ہی نہیں، اگر یہ جملہ مان لیا جائے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو لڑائی کوئی نہیں، اس کو ختم کریں اور لکھیں محمد بن عبداللہ، محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں، بس ہم بیٹے مانتے ہیں، اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ صلح نامہ میں یہ جملہ ختم کر کے یہ لکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کی طرف دیکھا، فرمایا علی میرا نام مٹا دو، میرا نام مٹا دو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ علی نے مٹا دیا ہوگا؟ جی دیکھیں نا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حالانکہ
حضور کا حکم ہے. یہ حکم یہاں جو نہ ماننا ہے نا، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ناز کی باتیں ہیں. کبھی غلاموں کو اپنے آقا پہ ناز ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں علی نام میرا مٹا دو. علی چپ ہیں. حضور نے فرمایا نام مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو. علی عرض کرتے ہیں حضور علی آپ کا نام مٹانے والا شخص نہیں ہے. علی آپ کا نام مٹانے والا شخص نہیں ہے. حضور نام آپ کا ہو اور علی مٹا دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ قلم مجھے دو، میں خود مٹاتا ہوں. حضور نے اپنے ہاتھ سے اپنا نام ختم کر کے لکھا محمد بن عبداللہ. ایمان سے بتائیں، نہ اللہ نے حکم دیا ہے ایسا کرو، محبوب تو فرما ہی رہے ہیں ایسا کر دو، لیکن ادب اور محبت کا تقاضا ہے ایسا ہم نے نہیں کرنا، ایسا ہم نے. اور کبھی کبھی نا حضور امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے ایسا بھی کر لیتے تھے کہ جنہوں نے نماز پڑھی ہوتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور جس کی ابھی نماز رہتی تھی اس کو بلا لیتے تھے. علی شیر خدا کو حدیبیہ کے مقام پہ بلایا کہ نہ بلایا؟ باقی نماز صحابہ نے پڑھ لی، علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اور جس کی نماز رہتی ہے اسے بلایا، اپنی گود دو میں آرام کرنا چاہتا ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ نماز بڑی اہم ہے، نماز بڑی ضروری ہے. نماز عصر حضور فرماتے علی عصر کی نماز پہلے پڑھو، بڑی نماز ضروری ہے. حضور نے اپنی زندگی کے اندر علی کو بلا کے اپنی امت کو مسئلہ سمجھایا ہے. نماز سے اونچا جو فرض ہے وہ اپنے نبی کا احترام ہے، اپنے نبی کا ادب ہے. کہیں نمازوں کے پیچھے اپنے نبی کا ادب نہ کھو بیٹھنا. حضور کا احترام نماز سے بڑا ہے. بولیے حضور کا احترام نماز سے، حضور کی عزت نماز سے. اس پر دو دلیلیں عرض کر دیتا ہوں. حضرت سعید بن معلہ، کیا میں نے نام بولا ہے؟ سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. حضور نے بلا لیا، حالت نماز میں بلایا. سعید بن معلہ اور دوسرے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں صحابی حضور کی زندگی مبارک کے اندر یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. حضور نے حالت نماز میں دونوں کو بلایا، کسی موقع پر ایک کو بلایا، کسی موقع پر پھر دوسرے کو بھی بلایا. انہوں نے خیال کیا ادھر نماز ہے ادھر حضور کا فرمان ہے. خیال کیا کیا کریں، نماز مکمل کریں، حضور کی بارگاہ میں جائیں، کریں تو کریں کیا. انہوں نے خیال کیا چلو باتیں دونوں رہ جائیں، اللہ کی نماز بھی رہ جائے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو جائیں، جلدی جلدی نماز پوری کرتے ہیں. انہوں نے دونوں صحابہ نے جلدی جلدی نماز پڑھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلاموں، او میں نے بلایا ہے، تم نے دیر کیوں کی ہے؟ عرض کی حضور نماز پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ حضور کو نہیں پتا نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضور نے آگے سے پتا کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. تم نے قرآن نہیں سنا؟ جب اللہ بلائے، اللہ کا محبوب بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. فوراً اللہ بلائے، اللہ کا محبوب بلائے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً حاضر ہو جاؤ. اللہ نے تو کبھی بلایا نہیں، جب بھی بلاتے ہیں اس کے محبوب ہی بلاتے ہیں. گویا کہ حضور نے امت کو یہ مسئلہ بتا دیا کہ اللہ کے محبوب کا بلانا اللہ کا بلانا ہی ہے، میرا بلانا اللہ کا بلانا ہے. اللہ اکبر. تو حضور یہ اپنی امت کو مسائل بتا رہے ہیں، میری عزت، میرا احترام، میرا ادب، میری تعظیم، میری توقیر یہ نماز سے بڑا فرض ہے. بولیے یہ نماز سے، یہ نماز سے، یہ خزانہ اہل سنت کے پاس ہے، یہ نماز سے بڑا فرض ہے. حضور کی عزت نماز سے بڑی عزت ہے. علی شیر خدا کو بلایا، ابھی علی کی نماز رہتی ہے، باقی صحابہ نے پڑھ لی ہے، جنہوں نے پڑھی ان کو نہیں بلایا.
علی کی نماز رہتی ہے، بلا لیا۔ حضور نے فرمایا علی اپنی گود آگے کرو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک میں خیال آیا ہوگا کہ جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے حضور نے ان کو نہیں بلایا، میری نماز رہتی ہے، مجھے بلایا ہے، اس میں کوئی حکمت ضرور ہے، کوئی راز ضرور ہے۔ مولا علی شیر خدا نے آگے سے کوئی بات نہیں کی۔ ادب نام ہے چپ رہنے کا، ادب نام ہے خاموش رہنے کا، محبت نام ہے چپ رہنے کا۔ باتیں کرنے کا نام محبت نہیں ہے، باتیں کرنے کا نام ادب نہیں ہے، باتیں کرنے کا نام تعظیم نہیں ہے، باتیں کرنے کا نام توقیر نہیں ہے۔ آج تو بڑے بے باک ہو کے لوگ بول دیتے ہیں نا، علی شیر خدا سے ادب سیکھیں۔ مولا علی شیر خدا نے کہا کوئی حکمت ہوگی، گود حاضر کر دی، گود حاضر کی، سورج ڈوبتا رہا۔ علی نے بڑا سنہری موقع جانا، کتنا حسین منظر ہے کہ گود علی کی ہے، آنکھیں بھی علی کی ہیں، چہرہ مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت علی شیر خدا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیں یہ کتنا حسین موقع مولا علی شیر خدا کو نصیب ہوا ہے کہ علی آنکھیں کھول کر مصطفیٰ کی پیاری صورت کو تکتے رہے، تکتے رہے، تکتے رہے، اور حضور آنکھیں بند کر کے علی کے دل کی بے قراری کو تکتے رہے، تکتے رہے۔ علی کرتا کیا ہے؟ کیونکہ علی کی نماز رہتی ہے، حضور جانتے تھے علی کی نماز رہتی ہے۔ آج دیکھتے ہیں علی کرتا کیا ہے، مجھے جگاتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا مجھے گود میں سلاتا ہے۔ حضور نے علی کے ایمان کا امتحان لیا کہ نہ لیا؟ پورا پورا لیا۔ علی شیر خدا کے قلب مبارک میں خیال آیا، ایک طرف نماز عصر ہے، ایک طرف نماز عشق ہے، اگر نماز عصر پڑھوں تو نبی کو جگاؤں، اور اگر نماز عشق پڑھوں تو نبی کو گود میں سلاؤں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز حضور کی نیند پہ قربان کی کہ نہ کی؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، سب سے زیادہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ عصر کے رہ جانے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ قرآن میں حکم آیا علیحدہ، اور مولا علی شیر خدا نے حضور کی نیند پر وہ نماز قربان کر دی جو سب سے اعلیٰ درجے کی نماز ہے، اور جس کی حفاظت کا الگ ذکر آیا ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضور کا احترام بڑی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے، بڑی جگہوں پہ۔ آئیں ذرا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ خزانہ بڑا خزانہ ہے، بڑا خزانہ ہے۔ سورۃ حجرات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ بولیے ذرا، کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والے تو وہ ہیں ہی۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو بدر میں گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو احد کے میدان میں گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو نبی کا لعاب لے کے چہرے پہ ملنے کے لیے تیار ہے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو حضور کے موئے مبارک زمین پہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو حضور کا پانی مبارک زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے صحابہ، سنو سنو، میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو۔ ان کے حضور زوردار آواز سے نہ بولنا، جیسے تم آپس میں بولتے ہو ایسے نہ بولنا، چلا کر نہ بولنا۔ اگر تم چلا کر بولے میرے محبوب کی بارگاہ میں،
ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ تمہارا عمرہ ضائع، تمہارے حج ضائع، تمہاری داڑھی رکھنی ضائع، تمہارے صدقہ خیرات کرنا ضائع، سب کچھ غارت ہو جائے گا اگر میرے محبوب کی بارگاہ سے بیٹھ کے اونچی آواز ہوئی، اونچی آواز۔ اللہ، حضور کا حکم تو بڑی چیز ہے۔ یہاں تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ نا ذرا اونچا بولتے تھے اور سماعت بھی ان کی کم تھی۔ آپ جانتے ہیں جن کی سماعت کم ہو وہ اونچا بولتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جیسے میں اونچا سنتا ہوں دوسرے لوگ بھی اونچا ہی سنتے ہیں۔ وہ چونکہ اونچا سنتے تھے اور بولتے بھی اونچا تھے، جب یہ قرآن کی آیت اتری نا، وہ راستے میں بیٹھ کے رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے۔ پاس ایک صحابی گزرے حضرت عاصم، وہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے، انہوں نے کہا اے ثابت روتے کیوں ہو؟ کہا آج اللہ کے نبی پہ قرآن کی آیت اتری ہے، اگر تمہاری آوازیں اونچی ہوئیں تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو بولتا تو میں ہی اونچا ہوں، میری آواز ہی اونچی ہوتی ہے، لگتا ہے میں ناری ہو گیا ہوں، لگتا ہے میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ روتے روتے گھر میں چلے گئے، گھر والوں کو کہا مجھے کمرے میں بند کرو، گھر والوں نے کمرے میں بند کر دیا، سسکیاں لے لے کے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، چلاتے رہے، مولا مجھ سے خطا ہو گئی، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، رو رو کے نڈال ہو گئے۔ ادھر حضرت عاصم جو قریب سے گزرے تھے، انہوں نے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آپ کا ایک غلام ہے ثابت، وہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، وہ کہتا ہے میں ناری ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ انہیں بلا کے لاؤ۔ عاصم گئے، دیکھا راستے میں بیٹھ کے رو رہے تھے، نہ ملے، گھر میں گئے تو گھر والوں نے کہا کوٹھڑی کے اندر بند ہیں، رو رو کے نڈال ہو گئے ہیں۔ حضرت عاصم نے جا کے پیغام دیا تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں، تمہیں اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں۔ کیسا حسین منظر ہے یار کہ جب صحابی کو حضور کا پیغام آئے، کتنا حسین منظر ہے۔ صحابی دوڑتے دوڑتے گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثابت تم ناری نہیں تم جنتی ہو۔ حضور نے جنت کی مہر لگا دی، ان کا ادب احترام ان کے دل میں تھا۔ فرمایا تم تو جنتی ہو، تمہاری زندگی قابل تعریف ہوگی، جہاں بیٹھو گے تمہاری تعریف ہوگی، تمہاری زندگی ایسے نہیں ہوگی ذلت والی، نہیں نہیں، فرمایا تمہاری زندگی قابل تعریف ہوگی۔ نمبر 2 تم جنتی ہو، اور نمبر 3 تمہیں اللہ تبارک و تعالی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، شہادت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، دیکھیں صحابہ اکرام کے دل میں کتنا ادب ہے، کتنا احترام۔ پھر جب یہ قرآن کی آیت اتری تو اس قدر صحابہ اکرام اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیا، آہستہ کر لیا۔ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، دیگر صحابہ بالکل آہستہ آواز میں بولتے ہیں۔ اور کئی دفعہ نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہیں، دوسرے صحابہ بیٹھے ہوتے، جب صحابہ بولتے حضور نظر کرم فرمائیں، دوبارہ یہ مسئلہ بیان فرمائیں، اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور فرماتے تھے ذرا تھوڑی سی آواز تو نکال لو نا، بالکل ہی تمہاری آوازیں بند ہو گئی ہیں۔ تو ان کی آوازیں بند کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن اتارا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں، اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، تقوی کے لیے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا وعدہ کر لیا، اجر عظیم کا وعدہ کر لیا۔ اور پھر ایک گروہ ہے قبیلہ بنی تمیم کا، قبیلہ بنی تمیم والے دن کے وقت آئے، دوپہر کا وقت ہے، باہر سے کھڑے ہو کے نا حضور کو پکارنے لگے، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔
اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو حجروں کے باہر سے میرے محبوب کو پکار رہے ہیں نا، اکثر ان میں بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ لوگ صبر کرتے، دروازے پہ کھڑے رہتے، نہ آواز دیتے، میرے محبوب اپنی مرضی سے باہر آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، خیر اللہم، ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، حضور کی بارگاہ کے آداب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے آداب سکھا رہا ہے۔ ایک اور آیت سن لیں، پہلے پارے کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو میرے محبوب کو آئندہ سے رائنا نہیں کہنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سعد ایک صحابی ہیں، وہ اہل یہود کی لغت کو جانتے تھے۔ اہل یہود کی لغت میں اس کا معنی خراب تھا، اس کا معنی غلط تھا، اس کا معنی ادب والا معنی نہیں تھا۔ یہودیوں کے پاس کھڑے تھے حضرت سعد، ان کی لغت کو بھی جانتے تھے، تو چند یہودیوں نے نا حضور کے بارے میں یہ جملہ بولا، رائنا رائنا۔ تو حضرت سعد فرمانے لگے میں ایک دفعہ وارننگ دے رہا ہوں، آئندہ سے اگر یہ تم نے جملہ بولا نا تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا، خبردار میرے نبی کے بارے میں رائنا کا جملہ بولنا۔ یہودیوں نے کہا ہم بولتے ہیں تو بڑی آپ کو تکلیف ہوئی ہے، یہ تو آپ کے ساتھی بھی بولتے ہیں، یہ صحابہ بھی بولتے ہیں۔ حضرت سعد کے دل پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ یہ صحابہ بولتے ہیں، اگرچہ صحابہ کی نیت اچھی تھی، صحابہ کی نیت میں کوئی ایسی بات، صحابہ کی نیت میں ادب ہی ادب تھا، احترام ہی احترام تھا، چونکہ یہود کی لغت کے اندر اس کا معنی درست نہیں تھا۔ حضرت سعد دوڑتے دوڑتے آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، ابھی بتانے ہی لگے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل قرآن کی آیت لے جا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، آج کے بعد میرے محبوب کو رائنا نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہماری طرف نظر توجہ فرمائیں، مہربانی فرمائیں، رائنا کا لفظ نہیں بولنا۔ یہ اللہ ادب سکھا رہا ہے اپنے محبوب کے۔ ایک اور آیت سن لیں ادب کے حوالے سے، 22واں پارہ ہے، 22واں پارہ۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ حضور کے گھر سے دھواں اٹھنے کا منظر نظر آتا نا کہ آج حضور کے گھر میں کھانا پک رہا ہے، کیا پک رہا ہے؟ غریب صحابہ بھی تھے نا، 70 صحابہ جن کا نہ مکان تھا، نہ بچے، نہ بیوی، وہ حضور کے پاس رہتے تھے۔ اہل صفہ میں 70 صحابہ، جو ہی حضور کے گھر سے دھواں نکلتا نا تو صحابہ ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے، الحمدللہ آج حضور کے گھر سے کھائیں گے، آج کھانا کھائیں گے، حضور کے گھر میں کوئی لنگر پک رہا ہے۔ تو حضور کے گھر میں تو 3 4 5 ہفتہ کھانا نہیں پکتا تھا، اور یہ حضور کا فقر اپنا اختیاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے فقر مانگ کے لیا، مجھے فقر پسند ہے، اگر میں چاہوں مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں، میں جہاں چلوں یہ پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلیں، مگر میں نے دنیا کو پسند میں نے فقر کو پسند کیا، میں نے فقر کو پسند کیا ہے۔ اب حضور کے گھر میں کئی دن تک کھانا نہیں پکتا تھا، جب دھواں نکلتا تو کئی صحابہ حضور کے مکان کی طرف دیکھتے ٹک ٹکی باندھ کے، اور کئی تو ایسے صحابہ تھے جو حضور کے گھر میں چلے جاتے تھے، جو پردے کی جگہ بنی ہوتی تھی وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور پھر کھانا کھا کے نا حضور انہیں کھانا بھی دیتے
پھر کھانا کھا کے صحابہ بیٹھے رہتے تھے۔ حضور کی طبیعت میں یہ جو شرمیلا پن ہے بہت زیادہ تھا۔ حضور جھجک محسوس فرماتے تھے، شرمیلا پن بہت زیادہ تھا کہ اب یہ بیٹھے ہیں، ان کو میں کیسے کہوں کہ چلے جاؤ۔ حالانکہ ان کے بیٹھنے سے کبھی کبھی حضور کی طبیعت پہ گراں گزرتا تھا، یہ بات گراں گزرتی تھی تو صحابہ بیٹھے رہتے تھے، باتیں کرتے رہتے تھے، چلو کھانا کھا لیا ہے، حضور کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حضور کے گھر میں ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرے محبوب نے تو بولنا کوئی نہیں، میں بولتا ہوں۔ قرآن کی آیت لے جا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ ترجمہ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں حاضر نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، جب اجازت دیں تو جاؤ، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اجازت دیں تو جاؤ کھانے کے لیے، اور ویسے نہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرو کہ کھانا پک رہا ہے، ویسے ادھر نہ دیکھا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک اپنے محبوب کے گھر کے آداب سکھا رہا ہے۔ ولیکن اذا دعیتم، جب کھانا کھا چکو، فادخلوا، داخل ہو جاؤ، جب کھانا کھانے کے لیے بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ، اور پھر کیا ہے، فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، گھر سے باہر تشریف لے آؤ۔ میرے محبوب شرماتے ہیں، بولتے نہیں، اس لیے میرے محبوب تو شرما رہے ہیں، اور اللہ حق بات میں شرماتا۔ یار اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے آداب، کھانے کے آداب، گھر کے آداب اللہ سکھا رہا ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ کا یہ پیغام ہے کہ علم عمل صرف کامیابی کا راز نہیں ہے۔ علم عمل کے ساتھ جب تک محبت رسول نہ ہو، جب تک تعظیم رسول نہ ہو، جب تک ادب رسول نہ ہو تو بندہ کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ خزانہ اہل سنت کے پاس ہے۔ ہمارے نزدیک نماز سے بڑا فرض حضور کی محبت ہے، نماز سے بڑا فرض حضور کا ادب ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں حضور کے ادب میں کر رہے ہیں۔ بعد میں ہم نے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے تو حضور کے ادب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم محفل میلاد مناتے ہیں تو حضور کے ادب میں مناتے ہیں۔ ہم میلاد النبی کے جلوس سجاتے ہیں تو حضور کی تعظیم میں سجاتے ہیں، توقیر کرتے ہیں۔ ہم لنگر بناتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں حضور کی محبت میں کرتے ہیں۔ حضور کی، بولیے نا، حضور کی محبت میں کرتے ہیں۔ بس یہ خزانہ 15 صدیوں کے بعد اہل سنت کے پاس ہے، اور یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ عمل کمزور بھی ہوئے، کمزور ہونے نہیں چاہیے، عمل کمزور بھی ہوئے تو بیڑا پار، محبت رسول ہو، تعظیم رسول ہو تو بیڑا پار ہو ہی جائے گا۔ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، محبت رسول نہ ہو، ادب رسول نہ ہو تو بیڑا پار نہیں ہوگا۔ یہ پکی بات ہے، اس پر گارنٹی میں نے پہلے قرآن سے دے دی ہے۔ علم عمل صرف کامیابی کا راز نہیں ہے، علم عمل کے ساتھ محبت رسول بھی ہو، ادب رسول بھی ہو تو پھر بندہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں عمل کے ساتھ محبت رسول بھی عطا فرمائے، تعظیم رسول بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔